अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है फ़िरौन का इबरतनाक अंजाम। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा बादशाह जिसका महल सोने से चमकता था, जिसके दरबार में लोग दाखिल होने से पहले कांपने लगते थे, जिसके एक इशारे पर हज़ारों सिपाही तलवारें खींच लेते थे और जिसने गरूर में आकर ये ऐलान कर दिया, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो समझता था कि दुनिया में इससे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं। इसके पास खजाने थे, फौजें थीं, गुलाम थे, महलात थे, लेकिन फिर इसी फ़िरौन को अल्लाह ताला ने ऐसी इबरतनाक मौत दी कि क़यामत तक के इंसान इससे सबक लेते रहेंगे। ये है फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची दास्तान, जिसमें जुल्म भी है, मोजज़ात भी हैं और अल्लाह ताला का अज़ाब भी है, और एक ऐसे अंजाम की हकीकत जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। अब सवाल ये पैदा होता है, फ़िरौन कौन था? फ़िरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, लेकिन कुरान मजीद में जिस फ़िरौन का जिक्र आया है वो इंतहाई ज़ालिम, मुतकब्बिर और सरकश हुक्मरान था। इसका इक़्तिदार पूरे मिस्र पर कायम था। इस ज़माने में मिस्र दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में शुमार होता था। ऊंचे ऊंचे महलात, वसीअ बागात, अजीम खजाने, मजबूत फौजें और हज़ारों गुलाम फ़िरौन की ताकत की अलामत थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके दिल में गरूर इतना बढ़ गया कि वो खुद को खुदा ही समझने लगा। इसने ऐलान कर दिया, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग इसके खौफ से इसके सामने झुकते थे। जो शख्स इसकी मुखालफत करता, इसे सज़ा दी जाती थी। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द जादूगर, नजूमी और चापलूस दरबारी जमा कर रखे थे, जो हर वक्त इसकी तारीफ करते रहते थे ताकि इसका गरूर और बढ़ता जाए। अब ज़रा सुने बनी इसराइल पर जुल्म कैसे होता। इस दौर में बनी इसराइल मिस्र में आबाद थे। वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, लेकिन फ़िरौन ने इन्हें गुलाम बना रखा था। इनसे सख्त मेहनत करवाई जाती थी। वो भारी पत्थर उठाते, महलात तामीर करते, खेतों में काम करते, मगर बदले में इन्हें इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत मिलती। फ़िरौन बनी इसराइल से खौफज़दा भी रहता था, क्यों ना कि इनकी तादाद बढ़ रही थी। वो नहीं चाहता था कि ये कौम कभी ताकत हासिल करे, इसीलिए इसने इन पर जुल्म की इंतहा कर दी। एक रात फ़िरौन ने एक अजीब व खौफनाक ख्वाब देखा। इसने देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग निकली है, जो मिस्र में दाखिल हुई और इसके महलात, दरबार और कप्तियों के घरों को जला रही है, लेकिन बनी इसराइल महफूज है। सुबह होते ही इसने अपने जादूगरों और नजूमियों को बुलवाया। सबने ख्वाब की एक ही तबीयत दी, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे इक़्तिदार के खात्मे का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन के चेहरे का रंग बदल गया। वो खौफ से लर्ज़ उठा। उसने फौरन हुक्म दिया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। फिर मिस्र में जुल्म का एक खौफनाक दौर शुरू हो गया। सिपाही घरों में घुस जाते, नामलूद बच्चों को इनकी माओ की गोद से छीन लेते और इन्हें बेरहमी से कत्ल कर देते। माओ की चीखें पूरे मिस्र में गूंजने लगी। हर घर खौफ में डूब गया। इसी जुल्म भरे दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने इनके वालिद के दिल में ख़ास सुकून और हिम्मत डाल दी, लेकिन ख़तरा हर लम्हा बढ़ रहा था, क्यों ना कि फ़िरौन के सिपाही हर जगह बच्चों की तलाश में थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम फरमाया, बच्चे को संदूक में रखो और दरियाए नील में बहा दो, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। सोचें, एक माँ के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़दा लम्हा और क्या हो सकता है। अपने नन्हे बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया के हवाले करना, लेकिन ये अल्लाह ताला का वादा था और अल्लाह ताला का वादा कभी झूठा नहीं होता। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा। आंखों में आंसू थे, दिल खौफ से कांप रहा था। फिर संदूक को दरियाए नील में बहा दिया। वो संदूक पानी में बहता हुआ सीधा फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। महल के खादमों ने संदूक निकाला और जब उसे खोला तो अंदर एक खूबसूरत मासूम बच्चा था।
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بچے کو دیکھتے ہی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، جس بچے سے فرعون ڈرتا تھا وہی اس کے محل میں پرورش پا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ محل میں پریشانی پھیل گئی۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچی اور کہا، میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے گی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو اس کا بچہ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، دانائی اور حکمت عطا فرمائی۔ وہ حق اور انصاف کو پسند کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا ایک قبطی شخص ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ واقعہ غیر ارادی تھا، مگر اب مصر میں رہنا خطرناک ہو چکا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک نیک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا اور کہا، اے موسیٰ، دربار والے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں، فوراً نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کئی سال گزارے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کی بیٹی سے نکاح کیا اور سادگی کی زندگی گزاری۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دور پہاڑ کی طرف آگ دیکھی۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں۔ کسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے اور حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون غرور سے ہنس پڑا اور بولا، تمہارا رب کون ہے؟ میں ہی سب سے بڑا تمہارا رب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے تو پورا محل حیرت میں ڈوب گیا۔ فرعون اپنے شاہی تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد وزراء، سپاہی، جادوگر اور درباری کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت اطمینان کے ساتھ فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور فرمایا، بنی اسرائیل پر ظلم بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون غرور سے ہنسنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا۔ جیسے ہی عصا زمین پر گرا تو وہ ایک خوفناک اور عظیم اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ پورا دربار خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ وہ سانپ اتنا بڑا اور خوفناک تھا کہ ہر طرف دہشت پھیل گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ بغیر کسی بیماری کے سورج کی روشنی کی طرح چمکنے لگا۔ اس نورانی منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر عام لوگ خوف اور حیرت میں مبتلا ہو گئے، لیکن فرعون کے دل پر غرور کی مہر لگ چکی تھی۔ اس نے سچ کو ماننے کی بجائے کہا، یہ سب کھلا جادو ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے تو اس کی خدائی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے ذریعے شکست دی جائے۔ فرعون نے پورے مصر میں اعلان کروا دیا کہ ملک کے سب سے بڑے جادوگر شاہی مقابلے کے لیے جمع کیے جائیں۔ مصر کے ہر شہر سے مشہور جادوگر بلوائے گئے۔ وہ لوگ جادو کے ماہر تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے۔ ایک عظیم میدان تیار کیا گیا۔ ہزاروں لوگ یہ تاریخی منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہر طرف شور ہی شور تھا۔ فرعون اپنے شاہی تخت پر بیٹھا تھا، جبکہ جادوگر بڑے اعتماد کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں بڑا انعام ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، تمہیں انعام بھی ملے گا اور تم میرے خاص درباری بھی بن جاؤ گے۔
پھر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی۔ ان کے جادو کی وجہ سے لوگوں کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے سینکڑوں سانپ زمین پر رینگ رہے ہوں۔ لوگ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگے۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا زمین پر پھینکا وہ ایک حقیقی اور عظیم اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں نگلنا شروع کر دیں۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے، کیوں نہ کہ جادو حقیقت کو بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور بلند آواز سے بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، اب ہم حق کو چھوڑ کر تیرے خوف سے واپس نہیں جائیں گے۔ جب فرعون نے مسلسل انکار کیا، ظلم بڑھتا رہا اور اللہ کے معجزات دیکھنے کے باوجود تکبر میں مبتلا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مصر پر مسلسل عذاب نازل کیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ان عذابوں میں سے ایک عذاب قحط کا عذاب تھا۔ سب سے پہلے مصر میں شدید قحط آیا، بارشیں رک گئی، زمینیں خشک ہونے لگی، کھیت بنجر ہو گئے، اناج ختم ہونے لگا، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، جانور مرنے لگے، پورے مصر میں خوف اور پریشانی پھیل گئی۔ لوگ فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے، یہ عذاب موسیٰ کے رب کی طرف سے ہے۔ تب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اگر یہ عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور قحط ختم ہو گیا، لیکن فرعون پھر اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اس کے بعد طوفان کا عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مصر پر شدید طوفان بھیجا، آسمان سیاہ ہو گیا، خوفناک ہوائیں چلنے لگی، بارشیں تباہی مچانے لگی، گھر گرنے لگے، درخت اکھڑنے لگے اور لوگ خوف سے چیخنے لگے۔ ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ لوگ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اپنے رب سے دعا کریں۔ دعا کے بعد طوفان رک، لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا۔ پھر اس کے بعد ٹڈی دل کا عذاب آیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ٹڈیاں مصر پر نازل ہوئی۔ وہ کھیتوں، باغات اور اناج پر ٹوٹ پڑی۔ چند ہی دنوں میں سبزہ ختم ہو گیا، درخت خالی ہو گئے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ بچا۔ مصر کے لوگ بھوک اور خوف میں مبتلا ہو گئے، لیکن فرعون کا غرور اب بھی باقی تھا۔ اس کے بعد جوؤں اور کیڑوں کا عذاب آیا۔ پھر مصر میں جوئیں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے پھیل گئے۔ لوگوں کے کپڑوں، کھانوں، بستروں اور جسموں پر کیڑے بھر گئے۔ لوگ نہ سکون سے سو سکتے تھے، نہ ہی کھا سکتے تھے۔ ہر طرف گندگی اور بیماری پھیل گئی۔ پھر بھی فرعون کا غرور ختم نہ ہوا۔ اس کے بعد مینڈکوں کا عذاب آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ پورا مصر مینڈکوں سے بھر گیا۔ گھروں میں، برتنوں میں، بستروں میں، کھانوں میں، حتیٰ کہ لوگوں کے کپڑوں تک میں مینڈک موجود تھے۔ لوگ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ ان سب عذابوں کے بعد بھی فرعون کے غرور کو فرق نہ پڑا۔ پھر اس کے بعد سب سے خوفناک عذاب آیا۔ مصر کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ لوگ پانی پیتے جاتے تو وہ خون بن جاتا، دریا، کنویں اور برتن سب خون سے بھر جاتے۔ لوگ پیاس سے تڑپنے لگے۔ ہر بار فرعون موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتا، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ دوبارہ انکار کرتا اور ظلم کرنا دوبارہ سے شروع کر دیتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، میرے بندوں کو رات کے وقت مصر سے نکال لو۔ رات کی تاریکی میں ہزاروں بنی اسرائیل خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب خوف میں تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو خبر ملی، وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی عظیم فوج تیار کی۔ ہزاروں سپاہی، گھوڑے، رتھ اور ہتھیار لے کر وہ بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ کافی سفر کے بعد بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے گہرا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر قریب آ رہا تھا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر چیخنے لگے اور کہنے لگے، اب تو ہم پکڑے ہی جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि असा समुंदर पर मारो। जैसे ही असा समुंदर पर लगा, पानी दो अजीम दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। ये मंजर हैरान कुन था। बनी इसराइल इसी रास्ते से गुजर गए। फ़िरौन गुरूर में अंधा हो चुका था। उसे यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लेगा। वो अपनी पूरी फौज के साथ समुंदर के अंदर दाखिल हो गया। जब वो सब समुंदर के दरमियान पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और अचानक समुंदर की दीवारें टूट गई। खौफनाक मौजें फ़िरौन और इसकी फौजों पर टूट पड़ी। घोड़े बहने लगे, सिपाही डूबने लगे, हर तरफ चीखें गूंजने लगी। इसी वक्त फ़िरौन को अपनी हकीकत समझ में आई। वो चीख कर बोला, मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब पर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारी ज़िंदगी तकब्बुर और जुल्म में गुजारने के बाद आखिरी लम्हे का ईमान कबूल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लें इबरत हासिल करें। दुनिया आज भी इस अंजाम को देखती है और समझती है कि ताकत और गुरूर हमेशा बाकी नहीं रहता। फ़िरौन का वाक़या हमें सिखाता है कि गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह के फैसले के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करे, अल्लाह ताला इसके लिए नामुमकिन रास्तों भी खोल देते हैं। तो ये था फ़िरौन का मुकम्मल इबरतनाक वाक़या। एक ऐसा बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया लेकिन आखिरकार एक समुंदर की मौत के सामने बेबस हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही ईमान फ़रोज़ वाक़ियात लाते रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं बेशक। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले ईमान फ़रोज़ मौजू के साथ। तब तक फ़ी ईमानिल्लाह।